بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور امیر المومنین یہ سیب مسلمانوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے سیب اٹھایا اور کھانے لگا۔ امیر المومنین نے سیب بچے کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ بازار سے سیب منگوایا اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اتنے میں امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی سرکاری سیب تو گھر نہیں آیا۔ بیوی نے کہا نہیں۔ بیوی نے بچے کے متعلق شکایت کی۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے یہ سیب بچے کے منہ سے نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا۔ یہ امیر عمر بن عبدالعزیز تھے اور یہ چھوٹا سا بچہ جس کے منہ سے انہوں نے سیب چھینا تھا ان کا خود کا پیارا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی دور میں سلیمان بن عبد الملک کی موت کے بعد خلیفہ بنے، مگر ایسے خلیفہ کی سچائی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، انصاف میں حضرت عمر فاروق کی طرح، حیا میں حضرت عثمان کی طرح، زہد اور پاک بازی میں حضرت علی کی مثل تھے۔ ان کے پاکیزہ اخلاق کا معیار سب سے نمایاں تھا۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، جو شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا کسی پر اس کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تم میری اصلاح کرو، کیونکہ میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ سرکاری خزانے سے معمولی سا فائدہ اٹھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ رات کو جب تک سرکاری کام کرتے تب تک سرکاری چراغ جلاتے تھے، اور جب اپنا کوئی ذاتی کام شروع کرتے تو اپنا چراغ جلا لیتے اور سرکاری چراغ بجھا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے نوکر نے آپ کے لیے وضو کا پانی سرکاری باورچی خانے میں گرم کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اتنی لکڑی خرید کر سرکاری باورچی خانے میں ڈلوا دی۔ آپ اس معاملے میں اتنی احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا بھوننے کا حکم دیا۔ غلام اسی باورچی خانے سے یہ ٹکڑا بھون لایا۔ آپ نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا اور غلام سے کہا کہ تم ہی کھا لو، یہ میری قسمت کا نہیں تھا۔ آپ اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک دفعہ سرکاری خزانے سے خوشبو آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ناک بند کر لی تاکہ اس کی خوشبو ناک میں جانے نہ پائے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس کے خوشبو سونگھنے میں حرج کیا ہے؟ فرمایا، خوشبو کا نفع یہی تو ہے۔ یہ تھے نیک دل خلیفہ جو اپنی بے شمار خوبیوں کی بدولت دوسرا عمر فاروق کہلائے۔ وہ فرماتے تھے کہ حکمران کی مثال ایک بازار کی سی ہے جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر حکمران خود نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک ہوگی، اگر وہ نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں ام عاصم خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ یہ خلافت بنو امیہ کا دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ماں باپ عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے والی تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پیغام بھیجا کہ عمر کو ساتھ لے کر مصر آ جائیں۔ وہ ننھے بچے کو ساتھ لے کر مصر جا رہی تھیں کہ جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کی ماں ام عاصم کے چچا تھے، کہا کہ بچے کو ہمارے پاس چھوڑ دو کیونکہ تم سب سے زیادہ ہم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر ام عاصم نے بچے کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا اور مصر چلی گئیں۔ جب وہ مصر پہنچیں تو ان کے شوہر نے پوچھا، عمر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہے۔ عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بڑے ہو کر مسلم خلافت کی باگ و ڈور سنبھالنی تھی۔ انہوں نے بلند پایا محدث صالح بن کیسان کو بچے کا استاد مقرر کیا۔ عمر نے اپنے استاد سے اتنا متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح بن کیسان کو یہ سعادت بخشی۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن ہی میں قرآن پاک یاد کر لیا، عربی زبان اور شاعری کی تعلیم حاصل کی، حدیث کا علم مختلف عالموں سے سیکھا،
زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عقبہ سے حاصل کیا۔ بڑے بڑے محدثین نے عمر بن عبدالعزیز کے علم اور فضل کی تعریف کی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ بڑے امام فقہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور قرآن کے حافظ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی کر دی۔ 705 عیسوی میں ولید بن عبد الملک جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ انہوں نے اپنا خیمہ اور سامان پہلے سے روانہ نہیں کروایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہیں آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروائی تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ جواب ملا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہیں بھیجی تھی۔ منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح قیامت کے دن کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اس دن اسے وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں شروع ہی سے خوف خدا پیدا فرما دی تھی۔ شاید آپ کے اس تقویٰ سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 717 عیسوی میں بیمار پڑے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ کی قسم اب میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے بارے میں سبھی خاندان بنی امیہ سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ ناراض تو ہوئے لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ وہیں عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ وہ خلافت کی بھاری ذمہ داری کے صدمے سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تدفین اور حکومت کے کام سنبھالنے کا شروعاتی مرحلہ پوری کر کے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر واپس آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت ان کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان مالوں کی واپسی سے پہلے آرام کرنا چاہتے ہیں جن پر بنو امیہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، نماز کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے بیٹے کو پاس بلا کر گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ وہ اسی وقت اعلان کروا دی کہ لوگ اپنے مال اور جائیدادوں کے بارے میں شکایتیں پیش کر دیں جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں زبردستی چھین لیا گیا ہے۔ یہ کام بڑا نازک تھا۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے پاس وارثی جاگیر تھی۔ کچھ لوگ آ کر ان سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو بچوں کی کفالت کیسے کریں گے؟ عمر نے کہا، میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے سبھی خاندان کو بلایا اور ان سے کہا، خاندان بنی امیہ، میرا خیال ہے امت کا آدھا یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ سبھی خاندان نے عمر بن عبدالعزیز کی بات میں چھپے خطرے کو فوراً بھانپ لیا اور بولے، اللہ کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہوں گی۔ ہم اپنی اولادوں کو مفلس نہیں کریں گے۔ اس کام کی شروعات آپ نے پہلے اپنی ذات سے کی۔ آپ کے اس فیصلے سے ایک اور عوام میں امیروں وزیروں کے طبقے کے خلاف پھیلی ہوئی بے چینی کا خاتمہ ہوا، دوسری اور ملکی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوا۔ خلیفہ بنتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کا ہر ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا۔
خاندان والوں کے وظیفے بند کر دیے، سرکاری سواری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خلیفہ کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ روک دیا۔ ہڑپ کی گئی جاگیر اور مال ان کے اصل مالکوں کو واپس کروانا عمر بن عبدالعزیز کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجی جو ہمیشہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب اس آدمی سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا یہ رویہ دیکھ کر بنو امیہ کے لوگ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت کنیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس پہنچا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عمر بن خطاب سے بہت متاثر تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد عمر بن خطاب کے پوتے سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی استطاعت دے کہ میں رعایا کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روش اختیار کر لوں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجیے جو انہوں نے مسلموں اور ذمیوں کے بارے میں کہے۔ ملک میں جتنے مزدور اور مجبور تھے ان کی فہرست تیار کروا کے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ خزانے سے حاجت مندوں کو امداد جاری کی، ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کی روک تھام اور دولت کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ حال تھا کہ لوگ صدقہ لے کر آتے اور صدقہ لینے والا نہیں ملتے تھے، اور ملک کی آمدنیوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا اور صدقہ لینے والے نہیں ملتے تھے، اور ملک کی آمدنیوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جگہ جگہ سرائے بنوائیں، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ آپ نے علم کو عام کرنے پر خاص توجہ دی۔ جو علماء کرام تدریس یا علم کو پھیلانے میں مصروف تھے انہیں فکر اعمال سے بے نیاز کر دیا۔ مختلف علاقوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے، واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ احادیث کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کے والی قاضی ابو بکر کو حکم فرمایا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرو اور تحقیق سے اس کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ اس طرح کا حکم نامہ تمام صوبوں کے والیوں کے نام بھیج دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے علماء کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی کی قدیم عمارت کو شہید کروایا۔ پھر نئی عمارت شروع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز خود تعمیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، وہ اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ مسجد کی تعمیر 3 سال میں پوری ہوئی اور اس پر بھاری رقم خرچ کی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوجی افسروں کو حکم دیا کہ کسی سے تب تک جنگ نہ کریں جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح کے خراسان میں زراح بن عبداللہ سلمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 سے زیادہ مسلم ہو گئے۔ والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے اتری افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے سندھ کے زمینداروں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام دی اور زیادہ تر نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کی جائیداد اور زمینیں ان کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی ان میں سے تھا۔ آپ کے اخلاق سے پربھاوت ہو کر مختلف دیشوں نے وفود بھیج کر درخواست کی کہ ہمارے پاس تبلیغ کے لیے علماء بھیجے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا۔ عیسائیوں، یہودیوں اور آگ پوجنے والوں کو اپنی عبادت گاہیں قائم رکھنے کی اجازت دی۔ عمر بن عبدالعزیز جب 101 ہجری جنوری 720 عیسوی میں بیمار پڑے تو اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی بیماری طبعی تھی اور دوسری روایت یہ ہے کہ بنو امیہ نے آپ کو زہر دلایا تھا۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی۔
اس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 22 رجب 101 ہجری 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنے سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کو حلب کے قریب در سمان میں دفن کیا گیا۔ ہماری یہ تاریخی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، کیونکہ ہم اسی طرح کے کانٹینٹ اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں۔